بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ صبر گویا بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر سے افضل اعلیٰ کوئی نعمت نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص رنج و مصیبت کی حالت میں صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 300 درجے عطا فرمائے گا، جن میں سے ہر ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہوگا جس قدر فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے۔ پھر اس ارشاد پاک پر غور کرنا چاہیے جو صبر کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کلام ربانی میں مذکور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، رنج و مصیبت میں صبر و شکر بجا لانے اور نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد خداوندی کے مطابق دنیا رنج و بلا، امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے پیدا فرماتا ہے اور ان کو صبر کا حکم دیتا ہے، اور دوسری آیت میں صبر کرنے والوں کو بشارت بھی دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو 7ویں دن اس کو گود میں لے لیا کرتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کی محبت میرے دل میں قرار پکڑ جائے تاکہ اگر اتفاق سے وہ بچہ فوت ہو جائے اور محبت کی وجہ سے میرے دل کو زیادہ صدمہ ہو جس پر میں صبر و شکر کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار مناجات کی کہ اے پروردگار، جو تیرا بندہ تیری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر و رضا اختیار کرے گا اس کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے داؤد، میں اس شخص کو دنیا اور آخرت میں ایمان کی خلت پہناؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص پر کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر جمیل بجا لائے تو ضرور داخل بہشت ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ صبر جمیل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، شدت غم سے آنکھیں کھلی رہ جائیں اور خوف الہی سے زبان بند ہو جائے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالت شیر خوارگی میں وفات پائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی ایسے صدمات سے بے چین ہو کر روتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں رونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رونے سے منع نہیں کیا، بین اور راگ سے منع کیا ہے۔ ان دونوں آوازوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مصیبت کو بیان کر کے رونا اور منہ پیٹنا اور گریبان چاہ کرنا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، لیکن رنج و غم میں آنکھیں بھر لانا ایک رحمت الہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحیم المزاج بندوں کے دلوں پر نازل فرماتا ہے۔ درد مصیبت کی حالت میں صرف اتنی بات ہے کہ دل غم کرتا ہے اور آنکھ آنسو بھر لاتی ہے، لیکن ہم ایسا کلمہ زباں پر نہیں لاتے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو۔ ابن مبارک کا قول ہے کہ مصیبت ایک ہوتی ہے، مگر جب اس مصیبت پر بین کیے جائیں تو 2 مصیبتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو وہی مصیبت جو نازل ہوئی اور دوسری یہ مصیبت۔ حدیث شریف میں آیا، رونے کا ثواب صبر کے نصف ثواب کے برابر ہے، اور صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔